بچے کی تربیت کو ماہرین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے 7 سال، دوسرے 7 سال اور تیسرے 7 سال۔ پہلے 7 سال بچے کو گود میں اٹھاؤ، دوسرے 7 سال بچے کو غلام بناؤ اور تیسرے 7 سال بچے کو دوست بناؤ۔ پہلے 7 سال بچے کو گود میں اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ بچہ تم سے سیکھے، لیکن آج المیہ یہ ہے کہ 2-2.5 سال کے بچے کو اسکول بھیج دیا جاتا ہے۔ آج بھی جاپان میں یہ قانون ہے کہ 7 سال کا بچہ اسکول آئے گا، اور بھی کئی ممالک نے یہ قانون پاس کر دیا ہے کہ 7 سال سے پہلے بچہ اسکول نہ آئے۔ اگر بچے کے یہ پہلے 7 سال کی تربیت کے مراحل جو ہے یہ صحیح طریقے پر طے پا جائے تو آگے تربیت میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ ماضی قریب میں جائے تو مائیں اپنے بچوں کی تربیت میں بہت زیادہ مبالغہ کر جاتی تھی، لیکن آج مائیں جو ہے وہ فارغ البال ہونا چاہتی ہے۔ اگر ایک ماں اپنے بچے کی صحیح تربیت کر لے تو اس نے اپنا حصہ امت میں بھی ڈال دیا ہے، معاشرت میں بھی ڈال دیا ہے اور اچھی قوم بنانے میں بھی ڈال دیا ہے۔ اور دوسرے 7 سال بچے کو غلام بناؤ، یعنی کہ بچے کے اوپر احکام لاگو کرو، اس کو نماز کا بتاؤ اور دیگر احکام کے بارے میں اس کو بتاؤ۔ اور اس عمر میں چونکہ بچہ اپنے فیصلے از خود نہیں کر سکتا تو تم خود اس کے فیصلے کرو۔ اور تیسرے 7 سال بچے کو دوست بنانے کا مطلب یہ ہے کہ 14 سے 21 سال کی جو عمر ہوتی ہے اس میں بچہ دوستوں سے سیکھتا ہے، اطراف سے سیکھتا ہے۔ تو اس عمر میں چونکہ بچہ اپنے والدین کو دقیانوس بھی بعض دفعہ سمجھنے لگتا ہے، تو گویا تم اس کی دوستیوں پر نظر رکھو کہ اس کی دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس تم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر اس کے اعتقادات خراب ہوئے، نظریات خراب ہوئے، اعمال خراب ہوئے، اخلاقیات خراب ہوئے تو اس کا رنگ تم پر بھی چڑھ جائے گا۔ اور رومی نے اس کو اپنے انداز میں کہا ہے، تا توانی دوشو از یار بد، یار بد بد تر بود از مار بد، کہ جہاں تک ممکن ہو برے یار کی صحبت سے بچو۔ اس برا یار برے سانپ سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ برا سانپ جب لڑتا ہے تو جان لیتا ہے اور برا دوست جب لڑتا ہے تو ایمان لیتا ہے۔ اس لیے صحبت صالح تورا صالح کنن، صحبت طالح تورا طالح کنن۔ اچھے لوگوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی اور برے لوگوں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حمام میں گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں تھوڑی سی مٹی رکھی ہوئی تھی، میں نے وہ مٹی ہاتھ میں اٹھائی اور سونگھی تو اس سے بڑی بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے کہا تو مٹی ہے، عنبر ہے، نسترین ہے، کیا ہے تو؟ بڑی بہترین خوشبو تیرے سے آ رہی ہے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ وہ مٹی مجھ سے گویا ہوئی اور کہنے لگی کہ میں ذات کی مٹی ہوں، میں اپنی حقیقت نہیں بھولی، لیکن چند دن میں پھول کی صحبت میں رہی ہوں اور اس نے میرے اوپر یہ اثر کر دیا ہے، اس کا رنگ میرے اوپر چڑھ گیا ہے کہ اب میرے سے بھی خوشبو آنے لگی ہے۔ تو یار اگر ایک مٹی پھول کی صحبت میں رہ کر خوشبو والی بن سکتی ہے تو میں اور آپ نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر نیک کیسے نہیں بن سکتے؟